بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے کا سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سیمہ کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ سیمہ خرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سیمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کا ایک کدال دے کر کہا کہ سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میں مقبہ میں واقع تھا، اس کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال دو۔ اور یہ حکم دے کر سیمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگ گئے۔ جب سیمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سیمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑی کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ان کا بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا، بھائی میں خضر ہوں۔ جس کا سن کر سیمہ کے ہوش اڑ گئے، تو نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہے۔ پھر یہ سوچنے کے بعد سیمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے غیر خواہی کی ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے، اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کی غلامی سے رہائی عطا فرما اور ان کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں شاذون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا کہ خضر علیہ السلام، آپ نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی۔ تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ پھر فرمان ہوا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی۔ حاصل، خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و خم میں ہم راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے سبق حاصل کرے، نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔